چلیے آئیے آج کی اس ایمانی نشست کا ہم باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کرنے کے لیے آج کے ہمارے مہمان حافظ سلمان صاحب ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، یہ موصوف جو ابھی تلاوت کر رہے تھے یہ بھی ہمارے مکتب میں پڑھے ہوئے ہیں اور اس وقت مدرسہ مرکز اسلامی سلیمیہ سلوڑ میں انہوں نے اپنی تعلیم عربی پنجم تک مکمل کیے اور اب انشاءاللہ 2 سال کے بعد یہ بھی عالم دین بن جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے، ان کے والدین کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ چلیے ہم اپنے پروگرام کی اگلی کڑی انتہائی خوبصورت آواز کے مالک، لب و لہجے کے مالک، ہمارے استاذ محترم کے فرزند مولوی محمد سعد ابن حافظ عبد المتین ندوی، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور اپنے خوبصورت لب و لہجے میں منظوم کلام ہم سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں
چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا میں سب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے اگر تیری رحمت کا نہ ہو ایک پل خداوندہ تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہوں یا مولا نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہوں یا مولا رضا کا دے دے پروانہ الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے شفیع المذنبین ہے رحمت للعالمین ہے وہ شفیع المذنبین ہے رحمت للعالمین ہے وہ خدا کے بعد سب کچھ آفری صد آفری ہے وہ زلیخا کی جوانی حسین یوسف بھی فدا ان پر زلیخا کی جوانی حسین یوسف بھی فدا ان پر جوانوں میں جواں ہے وہ حسینوں میں ہنسی ہے وہ خدا کے بعد
سب کچھ آفری صد آفری ہے وہ لب کھولے تو شیریں سی گھنتی ہے سماعت میں وہ لب کھولے تو شیریں سی گھنتی ہے سماعت میں مٹھاس ایسی ہے لہجے میں سراپا انگ بھی ہے وہ خدا کے بعد سب کچھ آفری صد آفری ہے وہ شفیع المذنبین ہے رحمت للعالمین ہے وہ انہیں دل میں بسا کر ہم نے جنت میں جگہ پالی انہیں دل میں بسا کر ہم نے جنت میں جگہ پالی وہ ہے بھی کچھ اسی قابل نہایت دل نشی ہے وہ خدا کے بعد سب کچھ آفری صد آفری ہے وہ نماز کی امامت میں پڑھی حافظ رسولوں نے نماز کی امامت میں پڑھی حافظ رسولوں نے بنے ہیں مقتدی سارے امام المرسلین ہے وہ خدا کے بعد سب کچھ آفری صد آفری ہے وہ شفیع المذنبین ہے رحمت للعالمین ہے وہ خدا کے بعد سب کچھ آفری صد آفری ہے وہ ماشاء اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ تھے مولوی محمد سعد ندوی، جنہوں نے ماشاءاللہ ابتدائی تعلیم مدرسہ مرکز اسلامی سلیم یہیں میں حاصل کی، حفظ اور عالمیت کی ابتدائی تعلیم. اس کے بعد کاشف العلوم اورنگ آباد، اور پھر اس سال ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فارغ ہوئے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. آئیے اب اس شعر کے ساتھ کہ وہ درس علم بھی دیتا ہے درس عمل بھی، اسی لیے تو زمانہ اسے معلم کہیں. چراغ علم جلانا بڑی عبادت ہے، یہ کام ہر کسی کے بس کی بات نہیں. مدرسے کی فضا میں جو سانس لیتے ہیں، مدرسے کی فضا میں جو سانس لیتے ہیں، وہ قوم و ملت کی تقدیر لکھتے ہیں. آج کے ہمارے مقرر حضرت مولانا مفتی شمشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بہت ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور ایمان کی حفاظت اور فتنوں سے بچاؤ اس عنوان پر ہماری رہنمائی فرمائیں.
مولانا زبیر صاحب کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو حضرت نے دعوت قبول فرما کر یہاں تشریف لائے ہیں. ہم حضرت کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا أو يمسي كافرا، ويمسي مؤمنا أو يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے. آدمی کے پاس اگر سونا چاندی ہو تو بہت حفاظت کے ساتھ اپنی الماری میں، الماری کے اندر بھی ایک چھوٹی الماری ہوتی ہے، اس کے اندر ڈبے میں رکھتے ہیں، یعنی کئی دروازوں کے اندر رکھتے ہیں اس کو. وہی اینٹ ہے، سریا ہے، دیگر چیزیں باہر پڑی رہتی ہے، بھنگار باہر پڑے رہتے ہیں، کیوں؟ اس کی اتنی قیمت نہیں ہے جو سونا چاندی کی قیمت ہوتی ہے. تو سب سے بڑی قیمتی چیز انسان کے اندر ایمان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل احدهم من الارض ذهبا ولن يدانی ولهم عذاب علیم. کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، بغیر ایمان کی دنیا چلے گئے، اگر وہ جہنم سے بچنے کے لیے پوری دنیا کو سونا اور چاندی بنا دی جائے اور وہ فدیے میں پیش کرے، آج کے زمانے میں کہیں گے رشوت دے دے کہ پورے دنیا کی سونا چاندی اتنی ہے، سب لے لو، جہنم چھوڑ دو، کہا کہ ہرگز نہیں، فلا یقبل منہ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. علیم، ان کے لیے دردناک جائے. تب بھی ایک ایمان والا، جو ایک معمولی ایمان والا ہو، اس ایمان والے کے سامنے اس پورے سونا چاندی جو دنیا بھر کے ہو کوئی قیمت نہیں ہے اس کی. یہ ہماری ایمانی قیمت ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتے. یہ ایمان کی قیمت ہے. تو ہم کو سب سے بڑی قیمتی چیز ایمان ہے، تو ایمان کے ڈاکو بھی بہت ہے، ایمان کے لٹیرے بھی بہت ہے، ان سے ہمیں بچنا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنے والے کوئی ہے تو اللہ کے رسول ہے، جو آپ نے اپنے نبی سے، اپنے امتی سے کیا ہے. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو آئندہ زندگی گزارنے کے ایک طریقے بیان کرتا ہے. دنیا کے حالات، وہ بوڑھا شخص سب معلوم ہے دنیا کے حالات کیسے، اپنے بچے کو ایک چیز سکھاتا ہے، کس طرح کس چیز سے بچنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے بڑھ کر تھے. النبی اولی بالمؤمنین بانفسہم، اپنے نفس سے زیادہ ہے. بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ میں تمہارے لیے باپ کے درجے میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو قیامت تک جو فتنے، جو حادثے، جو مسائل، پریشانیاں، جو بھی حالات آ سکتے تھے، ہر ایک کے بارے میں رہنمائی فرمائی کہ ان حالات سے نمٹنا کیسے ہے، ان حالات سے بچنا کیسے ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی کیسی ہے.
تو ایمان اللہ نے بڑی قیمتی دی ہے، اس کے ڈاکو بھی بہت ہے، سب سے بڑا تو شیطان ہے، اس کے علاوہ دیگر انسانوں میں جو شیاطین و جنات ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت آج کے دور میں خاص طور پر سب سے اہم مسئلہ ہے۔ الحمدللہ ہماری تبلیغی جماعت کی محنت چلتی ہے، ایک ہمارے بزرگوں پہ اس دلوں پر اللہ نے ڈالا اس زمانے میں کام کیسی کرنی چاہیے۔ ہم ایمان کے تذکرے سنتے ہیں، ایمان کے فضائل سنتے ہیں، لیکن ایمان کس سے ختم ہوتا ہے، ایمان ٹوٹتا کس سے ہے، وہ آپ کو اپنے علماء کا سننا چاہیے۔ ایمان کے فضائل تو سنے آپ نے کہ ایمان والے کی کیا قیمت ہے، ایمان ہمارا کتنا قیمتی ہے، کہ آخرت کا دار و مدار نجات کا ایمان پر ہے، لیکن ایمان ٹوٹتا کس سے ہے، ایمان خراب کیسے ہوتا ہے، کیا چیز ہے جو ہمارے ایمان ختم کرنے والی ہے، وہ آپ کو اپنے علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا، وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اس دور کے اندر۔ نواقض ایمان، ایمان کس سے ٹوٹتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں نواقض ایمان میں سے کئی چیزیں، دینی امور کو ہلکا سمجھنا، جس کو استخفاف دین کہتے ہیں۔ ایک آدمی اگر فرض چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن فرض کو فرض سمجھتا ہے، وہ نماز چھوڑ رہا ہے، معلوم ہے فرض ہے، میں گناہگار ہوں، کافر نہیں ہوگا، وہ فاسق ہوگا۔ لیکن اگر کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی معمولی سنت کو بھی سنت کی تحقیر کرے یا کسی فرض کو فرض نہ مانے، ایمان سے نکل جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔ ہمارے یہاں داڑھی منانا عام ہے، ہم اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، تو ایران کی جو بادشاہ تھا کسریٰ کا لقب تھا، خسرو پرویز نام تھا اس کا، ان کو بھی خط لکھا۔ اس نے غصے میں خط پھاڑ دیا، اس نے کیونکہ خط بتا امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى کسریٰ، یعنی پہلے اللہ کے رسول کا نام تھا خط کے اندر، کہ اچھا میرے نام سے اپنا نام لکھا، خط پھاڑ دیا۔ اور اپنے عرب کے قریب یمن کا علاقہ تھا، وہاں کے گورنر کو خط لکھا، جاؤ یہ مدینہ میں کون ہے آدمی، عرب کے اندر کون ہے، لاؤ گرفتار کر دو اس کو، کہ وہ زمانے کی طاقت سپر پاور طاقت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایرانیوں کی طاقت سپر پاور تھی۔ اس زمانے کون سپر پاور طاقت تھی، ایک ایران کی، تیسرا مجوسیوں کی تھی، اور ایک رومیوں کی، یعنی وہ عیسائی لوگ تھے۔ تو گورنر نے دو آدمی مضبوط آدمی کو بھیجا مدینہ، تو مجوسی لوگ آتش پرست، جس کو ہمارے پارسی کہتے ہیں، وہ داڑھی مونڈتے ہیں، وہ لوگ اس زمانے میں ہی مونڈتے تھے۔ جیسے وہ اللہ کے رسول شریف لائے، آپ نے چہرہ پھیر لیا، کہا یہ تم کیا کر لیا ہے، کس نے کیسا کرنے کے لیے، کہا میرے خدا کا حکم ہے، کیونکہ وہ اپنے بادشاہ کو خدا مانتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا میرے خدا نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے کہا، اور پہلی بار جب انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دل مرعوب ہو گیا، وہ گھبرا گیا دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ جو رعب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ کہا کیوں آئے ہو، کہا آپ کو گرفتار کرنے آئے، کہا ٹھیک ہے کل ملو میرے سے۔ آپ نے صحابیوں کہا کہ ان کی مہمان نوازی کرو، کل لے جاؤ میرے پاس۔ بہرحال کل جب وہ سامنے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس بادشاہ نے تجھے حکم دیا ہے مجھے گرفتار کرنے کا، آج کی رات اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا ہے، جاؤ واپس۔ اور صحیح جب جا کے دیکھا وہی تاریخ تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ آج رات وہ مارا گیا، اس کے بیٹے کا نام شیر رویہ تھا، بہرحال وہی تاریخ ہے۔ تو مدینہ کے اندر ایک صاحب ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا یوسف جنید رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی تو انہوں نے پوچھا، یا کسی بزرگ نے پوچھا، یہ انہوں نے خواب دیکھا، کسی نے خواب دیکھا، لیکن بیان حضرت نے کیا ہے، انہوں نے یہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول دنیا میں معاملہ یہ تھا آپ کا کہ اگر کوئی داڑھی منا آتا آپ چہرے انور پھیر لیتے تھے، دنیا پھیرا نا جو واقعہ سنا ہے آپ کو، چہرہ پھیر لیتے تھے، یہاں آپ کے روزے پر تو ہزاروں لوگ ایسے آتے ہیں عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، جو داڑھی مناتے ہیں، اب مرنے کے بعد کیا رویہ ہے آپ کا؟ کہ آج بھی میں چہرہ پھیر لیتا ہوں، عمرہ کرتے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے،
حج کرتے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، آپ کی سلام قبول نہیں ہے، آپ کی سلام قبول نہیں اللہ کے یہاں۔ دیکھو ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی عند قبری سمعته ومن صلی لا يلقى، جو میرے قبر کے سامنے سلام پیش کرتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہ کے رسول پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، بلکہ فرشتوں کی جماعت ہے کہ ہم یہاں درود شریف پڑھتے ہیں نا، جو بھی درود پڑھتے ہیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں، وہ گشت کرتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، کہ بہت سارے فرشتے زمین میں گشت کر چکر لگاتے ہیں اور میری امت کے سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے قبر کے بعد جو سلام پیش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے روزے پر تو ہزاروں لوگ آتے جس سے داڑھی نہیں ہوتی ہے، دنیا میں آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ چہرے انور پھیر لیا کرتے تھے، اب کیا کرتے ہیں کہ آپ بھی پھیر لیتا ہوں، کیا فائدہ ایسا عمرہ کر کے، صرف حج پہ حج کر رہے ہیں، نبی کی سنت زندگی گزاری، یہ کتنا بتا رہا کتنا آپ کو اپنے، اگر آپ تحقیر کی بنا بدائی نہیں رکھ رہے ہیں آپ ایمان سے نکل گئے۔ آپ تحقیر، کسی بھی حکم کو تحقیر سمجھنا نواقض من کفر ہے۔ اسی طرح دنیا کے کسی قانون کو اسلامی قانون سے افضل ماننا کفر لکھا بغان ہے، کفر۔ اب میں ایک مثال دوں آپ کو، ہمارے یہاں ہمارے ملک میں طلاق کا ایک قانون بنا، سب جانتے ہیں، تفصیل ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے کتنے مسلمان تھے جنہوں نے کہا کہ اچھا کیا، آپ کا ایمان خطرے میں ہے، بالکل خطرے میں۔ آپ نے اسلام کے خلاف ایک قانون کو اچھا کہہ رہے ہیں، آپ کا ایمان بالکل خطرے میں ہے، کہ شاید ایمان نکل گیا۔ آپ توبہ کرنی چاہیے ایسے آدمی کو۔ یہ معارف القرآن میں لکھا ہے اس نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر اسلامی قانون کے مقابلے میں کسی قانون کو افضل سمجھنا کفر ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ نماز پڑھنے کہی جاتی ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، کیا پڑھوں گا دیکھوں گا، روزہ رکھو نا، روزہ رکھنا کیا ہوتا؟ یعنی ایک تو روزہ نہیں رکھتے اور اوپر کیا ہوتا ہے؟ بولے گویا کہ آپ تحقیر کر رہے اس حکم کو، آپ کا ایمان خطرے کے اندر ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ دارو فتنہ نواقض ایمان، نواقض ایمان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں وہ کیا کہتے ہیں، دیور بھابھی کر بڑا ہنسی مذاق چلتی ہے، ساڑیوں کا مزے بڑا چلتی ہے، بالکل لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں جبکہ حرام ہے۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا کفر ہے، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا کفر ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں عام ہے، کوئی کھڑا نہیں، غلط نہیں سمجھتا اس کو، کوئی گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ اگر آپ بچیں گے بھائی نہیں میں عالم دین ہوں، میں کسی بات کر سکتا نہیں ہوں، تو لوگ بے وقوف سمجھیں گے آپ کو، گناہ نہیں سمجھتا اس چیز کو، کفر ہے۔ یہ ایک سمپل دعویٰ جو ہمارے معاشرے میں، جو ہم ایمان والا ہو کر کے بھی کتنے گناہ کرتے ہیں جو کفریہ ہے، کفریہ ہے چیزیں ہیں۔ بے حیائی کا مسئلہ بھی ہمارا ایسی ہی ہے۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، میں ایک سمپل جو ریئل میں ہے، ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، دلہا کو عیدیں بڑھاتے ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے، عورت فل میک اپ میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پھر برقع کیوں پہناتے آپ؟ یا تو نئی نوی دلہا ہے فل میک اپ میں پورا دنیا دیکھ رہی ہے، تو پھر بوڑھی عورتوں کو برقع کیوں بناتے، پھر شادی پر برقع کیوں بناتے؟ یہ کیا مذاق ہے ہمارے یہاں، شریعت سے دھجی کرتے، یاد رکھے خطرے کی بات ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا مسجد بھری ہوگی لیکن کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، یہ حدیث ہے، مسجد بھری ہوگی کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، اگر تیر مارو گے کسی کو تو کسی غیر ایمان والے کو تیر لگے گا۔ وہ بڑے خطرناک زمانے کے اندر ہم جی رہے، اس لیے صرف ہم سمجھتے نماز پڑھ لی ہم صدق اللہ العظیم، نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، مکمل۔ دین کے کسی حکم کی بھی تاخیر کر دیں گے آپ ایمان سے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، بہت سارے احکام عمل نہیں کر پاتے ہم، لیکن اپنا گناہگار سمجھتے ہیں کہ بھائی میں گناہگار ہوں۔ ہمارے بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے مسلمان ہیں، شراب پیتے ہیں وہ، لیکن ان کی دل میں احساس ہے میں شرابی ہوں، میں گناہگار ہوں۔ بہت سارے نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن دل میں ان کو کہو یار نماز نہیں پڑھتے تو کہے ہاں یار میں بے نمازی ہوں، یعنی اپنے آپ گناہگار سمجھتے بھی جا رہے ہو، یعنی دل میں احساس ہے گناہ کا، کافر نہیں ہوگا وہ۔
گناہ کر رہا ہے لیکن دل میں گناہ کا احساس ہے اور اس گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن گناہ بھی نہ سمجھے کفر ہے۔ یہ ہے نواقض ایمان، دینی کسی کام کو ہلکا سمجھنا۔ اگر آج ہمارے یہاں شادی ہو، کسی کو سنت پڑھا شادی کر رہا ہے، ایسا چلتا کیا؟ بولے ہم بہت نمازی ہیں، تہجد کے پابند ہے، سب کچھ ہے، لیکن باپ دادا کی دنیا میں چھوڑ تیار نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، بس ہمارا ایسا مسئلہ ہے۔ کبھی دل میں خیال نہیں آتا کہ رسول اللہ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہیں گے، اللہ ہی ناراض ہو پھر دنیا بھر پوری دنیا کے لوگ سے راضی ہو، اللہ ناراض ہو، کوئی مطلب کا نہیں، کوئی مطلب کا نہیں۔ جنت کس کے قبضے کے اندر ہے؟ آخرت کے معاملہ کس کے قبضے میں؟ اللہ ہی قبضے میں۔ اللہ ہی کو ناراض کر دیے دنیا والوں خوش کر کے، کوئی کام کا نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس سنت ہے، نبی کی سنت، اس کو چھوڑ کر کے ہم جھوٹی رسم و رواج خرید رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں ہم۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ بلکہ ایک روایت نہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک، تیرے رب کی قسم، قسم کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ تک کہ اپنے آپسی اختلافات میں آپ کے فیصلے کو نہ مان لے، ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو آپ فیصلہ کر دیں دل میں تنگی بھی نہ پائے۔ آپ تو مان لی وہ شریعت کا حکم ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن مجبوراً مان لی، بھائی مفتی صاحب نے کہا فتویٰ ہے تو ماننا تو پڑے گا، دل میں تنگی ہے۔ دل میں تنگی کا ہونا آپ کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا ہے، ہم تو مسلمان ہیں نا، اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ہر چیز بچنا پڑے گا۔ نواقض ایمان، تو پہلا استغفار دین کے کسی کام کو ہلکا سمجھنا۔ نمبر 2، کسی گناہ کے کام کو حلال سمجھنا۔ علماء نے لکھا ہے کوئی شراب پیے، بسم اللہ پڑھ کر کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، شراب پیے بسم اللہ پڑھ کے۔ بلکہ کوئی پانی پیے، علامہ شامی نے لکھا ہے کوئی پانی پیے اس طرح جیسے کوئی شرابی شراب پیتا ہے، یہ حرام ہے۔ پانی پی رہا ہے، حرام چیز نہیں پی رہا وہ، لیکن شراب نہیں اسٹائل بنا کے پی رہا ہے۔ ہم کچھ سمجھتے نہیں، مسائل پوچھتے بھی نہیں علماء سے، بڑے مسائل ہیں اس چیز کے۔ اپنے ایمان کی حفاظت، جو حدیث پڑھی اس میں یہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، تو اس دور کے اندر مومن صبح ایمان والا ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، اپنے عمل کی بنا پر، کچھ قول کی بنا پر، کچھ کہہ دیا، کچھ زبان میں نکل گئی کوئی بات۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے مومن کوئی کلمہ کہتا ہے، کوئی لفظ نکالتا ہے زبان سے، اس کو بڑی چیز نہیں سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اتنی عام ہوتی ہے کہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس طرح انسان کوئی کلمہ بولتا ہے، وہ بڑی چیز نہیں سمجھا، لیکن اللہ کی اتنی خطرناک ہوتی ہے، ناپسندیدہ ہوتی ہے کہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ ہم بولیں تو سمجھ کے بولے کیا بول رہے ہیں ہم جو بولتے ہیں نا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو لفظ زبان نکالتا ہے ایک تیار نگراں ہوتا ہے، ہمارا ہر دن ریکارڈ ہو رہا ہے، جو بول رہے ہیں نا ہم ریکارڈ ہو رہا ہے، بولے سمجھ کے بولے کیا بول رہے ہیں، مذاق اڑا دی کسی کا، کچھ بھی کر لیا ہم نے، غیبت کرتے ہیں ہم کسی کی، ساتھیوں کی غیبت کسو کہتے ہیں، پیٹ پیچھے کسی برائی کرنا، اور کسی نے کہا یار غیبت کیوں کر رہا ہے، تو بولے اس منہ پہ بولوں گا اس کے، یعنی ایک تو گناہ کر رہا ہے، اب گناہ پہ جرات، منہ پہ بولا ہے، منہ پہ بولتے یہاں مت بول، تو گناہ کر رہا ہے، اللہ جرات کر رہا ہے، ہمت کر رہا ہے، منہ پہ بولوں گا، یعنی گناہ میں پچھتانا بھی نہیں ہو رہا ہے، الٹا ہمت، جرات، یہ خطرے کی بات ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آج ہم سیریل دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، بہت ساری طرح چیزیں آتی ہے، ہمارا خیال بدل جاتا ہے، اسلامی چیزوں میں شکوک ہو جاتے ہیں، اسلامی احکام پر شک کرنا بھی ایمان کے لیے خطرناک ہے، شک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھنا نہیں آ رہا، آپ سمجھو کہ میرے ذہن کا قصور ہے،
میرے علم کا قصور ہے. آپ اپنے علماء سے پوچھیں بھائی یہ کیا ہوگا. حضرت مفتی عزیز الرحمان فتح رحمۃ اللہ علیہ, مفتی عزیز الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, جو دارالعلوم کے مفتی اعظم تھے, مفتی دارالعلوم دیوبند, پہلے مفتی دارالعلوم دیوبند کے, کتاب پڑھ رہے تھے تو قرآن پاک میں وَلَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ انسان کو اپنی کوئی بھی کام آئے گی. تو ان کو شک ہوا کہ یار حدیث میں تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اپن کریں گے میت کو وہ تو پہنچتا ہے, اور یہاں قرآن تعالیٰ کہہ رہے کو اپنی کوئی کام آئے گی. تو حدیث میں قرآن ٹکراؤ ہو رہا ہے, تو غور کا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اسی وقت عشاء کا مطالعہ کر رہے تھے, اسی وقت نکلے گائڈ گملو گئے. دیوبند اور گاؤں کا اچھا خاصا فاصلہ ہے, 25 کلو میٹر کا فاصلہ ہے. پیدل گئے گنگو, تہجد کے ٹائم میں پہنچے ہیں گنگو عبد اللہ, تہجد کے لیے ان کے وہ کنویں سے جو ہے پانی نکال رہے تھے. دیکھا عزیز الرحمان یہاں کیسے, حضرت ایک آیت میں اور حدیث میں شک ہو گیا کہ آیت تو یہ کہتی ہے کہ کسی کو کچھ کام نہیں آئے گا, ہر ایک انسان سے کوئی کام آئے گی, اور حدیث میں تو ہے عیسیٰ علیہ السلام کرتا کوئی ہے, پہنچا تو پہنچتا ہے, ایک دوسرے کی بھی کام آتی ہے. یہ تو ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو مجھے شک ہو گیا, تو میں اس لیے فون آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے اور قرآن کی ایک آیت میں شک ہو, اور میرا ایمان میری موت قرآن کے کسی آیت پر شک کی حالت نہ ہو. اس لیے میں فون آ گیا, حضرت راتوں رات نکل کے آ گیا پیدل. تو حضرت تو بڑے فقیر نفس تھے, کھڑے کھڑے کہا کہ بھائی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, جو قرآن کی آیت کہی گئی ہے وَلَيْسَ الْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ, یہاں سعی سے مراد سعی ایمانی ہے کہ کسی کا ایمان کسی کو کام نہیں آئے گا. اگر کسی کا باپ مشرک ہے تو وہاں بیٹے کا ایمان کام نہیں آئے گا. اور جہاں حدیث میں کہی گئی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ سعی عملی ہے, کسی کا عمل کسی کو کام آئے گا. باپ مر گیا بیٹا عمل کر رہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کام آئے گا, ہاں ایمان کام نہیں آئے گا. جہاں ایمان کی نفی کی گئی ہے وہاں جو کہا گیا اعمال کی بات کی گئی ہے, تو ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. فوراً فون لوٹ گئے اسی ٹائم میں, اور صبح ہوتے تھے دیوبند پہنچ گئے. یعنی شک کتنی بڑی چیز ہے. آپ قرآن کی کسی احکام پر, شریعت کی کسی احکام پر شک کرتے ہیں, خطرہ ہے. شک, ہاں شک ہوگا, آپ کو سوال پیدا ہو سکتا ہے, سوال ہونے چاہیے پیدا, اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو, لیکن اپنے علماء سے پوچھے یہ کیا ہے. ارے ہمارے یہاں یہ چلایا گیا پروپیگنڈا, ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادی کی, 11 شادی. ہمارے نوجوان بھٹک گئے, ہاں یار 11 شادی کیوں کی, اتنی شادی کیا ضرورت تھی, لوگ صحیح تو کہہ رہے, جبکہ یہ ویسی بات نہیں ہے. ایک دن ٹرین میں گھر جا رہا تھا, ایسی کوئی ہندو لوگ بیٹھے تھے, ایسی کوئی بات کر چھیڑ دیا یہی بات. میں نے ان کو کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی عورت شادی کی ہے جو 2 بار بیوہ ہو چکی تھی, 40 سال کی عمر تھی, تم نے کوئی شادی کرنے والا. میں نے کہا کوئی جوان ایسا ہے جو بیوہ عورت شادی کرے, مولانا کیسے کریں گے. میں نے کہا ہمارے محمد نے کیا ہے. اور پھر کیا کب تک کیا, 50 سال کی عمر تک. جب آپ 50 سال کی تھی, حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی تھی, جب تک آپ نے کوئی شادی نہیں کی. اسی ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ, بوڑھی جوان جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اسی خاتون میں زندگی گزار دی آپ نے 50 سال کی عمر تک. ان کے انتقال کے بعد اللہ کے شادی کی ہے حضرت سودا سے. ان کی عمر کتنی تھی, 50 سال. 50 سال کی عمر کی جوانوں کی بوڑھی ہوگی, ہم کو سمجھے آپ. حضرت صدیقہ رضی شادی فرمائے خود نہیں ہوئی تھی, مدینہ میں آ کر ہوئی. 54 سال کی عمر تک اللہ کے رسول کے نکاح میں ایک ہی بیوی تھی, 54 سال کی عمر تک. جتنی شادی کی آپ نے بعد میں کی ہے. غزوہ میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے, 70 صحابہ شہید ہوئے, 70 عورتیں بیوہ ہو گئی, 70 گھر ویران ہو گئے. صحابہ کو تاکید کیا آپ نے خود نکاح فرمایا. ظاہر بات ہے جن کے شوہر جو ہے دین اسلام اور قربانی دی ہو تو آپ تو ذمہ دار تھے نا, تو آپ نے ترغیب بھی دی اور خود عمل کر کے دکھایا. آپ نے شادی کی, کئی شادی, حضرت حفصہ شادی کی آپ نے, حضرت عمر بڑی خدمات تھی ان کی, آپ نے ان کی بیٹی سے نکاح کر تسلی دیا, آپ کو قریب کیا اور قریب کیا. اور صدیقہ پہلی شادی کر لی آپ نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت زینب نے جہاں سے شادی کی, اس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں کے اندر منہ بولے بیٹے کی بیوی شادی کرنا بڑا جرم تھا, یعنی بہت بڑا گناہ سمجھے تھے. یہ رسم توڑنا تھا کہ نہیں,
منہ بولا بیٹا اپنے بیٹوں کے حکم میں نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن نے کہا وَقَضَىٰ زَيْدٌ مِّنَا، صحابی میں کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے سوائے زید کے، زید بن حارثہ کے۔ قرآن نے کہا زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دیا، اللہ کے حکم نے کر دیا، ہم نے شادی ہو گئی آپ کی۔ رسم توڑنا تھا تو آپ نے شادی کی رسم توڑنے کے لیے کی، حرب جوہریہ شادی کی، بنی مستلق کی تھی، وہ جنگ ہوئی، گرفتار ہو کر آئی، 200 خاندان قید ہوئے، آپ نے شادی کروا لی، 200 قیدیوں کو چھوڑ دیا صحابہ نے، اس کا وجہ کیا ہوا؟ دشمن قبیلہ کا دوست با، ان کے باپ، ان کے بھائی، جو بہت سارے رشتہ دار اسلام قبول کیا، آپ نے اسلام سے قریب کیا ان کو۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفار مکہ کے سردار تھے، کئی جنگیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ نے ان کی بڑی شادی فرمائی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عربوں میں رواج تھا کہ وہ داماد کے خلاف جنگ نہیں کرتے تھے، آپ نے شادی کرنی، جنگ بند ہو گئی۔ تو جتنی شادی، اس طرح ہر شادی میں حکمت تھی کوئی نہ کوئی، تو جتنی شادی کی آپ نے 54 سال سے لے کر کے 59 سال کی عمر تک بس۔ تو اتنا کہتے ہیں عیش، عیش ہوگا۔ فضائل اعمال میں آپ نے سنے ہوں گے نا کہ کفار مکہ نے کیا کہا، محمد یہ کام کیوں کر، اگر شادی کرنا ہے تو عرب کی حسین ترین اور شادی کرا دیں گے۔ پڑھے کہ نہیں آپ نے؟ پڑھے آپ نے، فضائل اعمال میں تعلیم میں ہے وہ۔ کفار مکہ نے پیشکش کی، ٹکرا دیا آپ نے، شادی مطلب نہیں تھا، شادی کرنا تھا، بھرپور جوانی میں لوگ پیشکش کر رہے کہ عرب کی حسین ترین عورت ہم شادی کے لیے، آپ نے ٹھکرا دیا۔ جتنی شادی کی آپ نے 54 سال کے بعد کی ہے، 54 سال کی عمر آدمی بوڑھا ہو کے جوان ہوتا ہے۔ ہم سمجھے، اپنے علماء سے پوچھے، شک نہ کرے کسی چیز کے اندر، شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح راجا سریکا کی شادی کے بارے میں ایک بات ہے، 6 سال کی عمر شادی، 6 سال کی عمر، 6 سال کی عمر شادی ہو۔ ایک مرتبہ وہ ہم سفر کرتے، لمبا سفر ہوتا ہمارا، گھر جانے میں رسول بہت سارے ملتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایسے ہی کہا، میں نے کہا کہ سیتا نے کتاب میں لکھا ہوا کہ سیتا جب راون کے پاس سے آئی تھی 12 سال رہ کر کے، ان کی عمر 18 سال تھی۔ سیتا جب راون کے پاس سے آئی 12 سال رہ کر کے، ان کی عمر 18 سال تھی، تو شادی کب ہوئی ان کی؟ 6 سال والی کم میں شادی ہوئی سیتا کی رام کے ساتھ۔ میں کہا پہلے تم اپنے گھر کی دیکھو بھائی، اعتراض کرو میرے پاس رام پر، ہمارے بات میں کرنا۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ عیب ہوتا، جب کفار مکہ نے ہر چیز میں اعتراض کیا، آپ کو مجنون کا نعوذ باللہ اور جادوگر کا کیا کیا کہا، اگر یہ عیب ہوتا اس سوسائٹی میں تو ضرور اعتراض کرتے، کبھی کسی نے نہیں کیا۔ وہ سوسائٹی میں عام تھا اس زمانے شادی کرنا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اور جو اپنی بچی دے رہا ہے وہ خوش ہے، وہ فخر کر رہا ہے اپنے آپ پر کہ میری بیٹی کو اللہ کے رسول نے قبول کیا، وہ بیٹی خوش ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ مر رہے تھے، درد ہو رہا ہے، چھوٹی شادی کیسے کر لی ہے۔ ایک عالم نے ایک اچھی کتاب لکھی اسی کے اوپر، پورے مذاہب میں جتنے لوگ چھوٹی چھوٹی لڑکی شادی کی پوری تاریخ بیان کی انہوں نے اس کے اوپر کہ بھائی ہمارے بدل خیال کر رہے، پہلے تم دیکھو، ہمیں تمہارے جو بڑے بڑے لوگ گزرے سب نے شادی کی ہے۔ کوئی عیب کی بات نہیں ہے شادی کرنا اس زمانے کے اندر۔ تو بہرحال تمہیں کہنا نہیں ہے کہ ہم شک میں پڑ جاتے، شک کے اندر کچھ سنے ہم نے شک کر لیا، یار ایسا کیوں، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بھی لوگ رائے دیتے ہیں کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ حکم ایسا نہیں، ایسا ہونی چاہیے، اللہ کو رائے دیتے ہیں ہم کوئی شریعت کے احکام پر یقین نہیں ہے، یہ خطرے کی بات ہے ایمان کی۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمان کے معنی ہی سر جھکا دینا، اللہ کا حکم آئے، رسول کا حکم آئے، اپنا سر جھکا دو، بس مسئلہ ختم، آپ مسلمان ہیں۔ تو یہ فتنوں کے دور میں ہم جی رہے، دجالی فتنے، شکوک و شبہات کا فتنہ، یہ دجالی فتنوں سے شکوک و شبہات کا فتنہ کہ اسلامی احکام پر شک ڈالنا لوگوں کے ذہنوں میں۔ جب ہمارے جوانے کس کے لیے سن لیتے ہیں، مت سنیں کسی کا، معتبر علماء کا سنیں، اپنے ائمہ سے مجھے کسی کا بیان سننی چاہیے ہمیں۔ کس کا سنتے ہیں شک میں پڑ جاتے ہیں، پھر شک میں پڑے گا آپ کا ایمان خطرے میں رہے گا۔ دجالی فتنہ کیا ہے ہم سنائیں اپنے بچوں کو، آج تو ہم کو ہی نہیں معلوم ہے، ہمارے اکابرین کے یہاں باقاعدہ اپنے بچوں کو جیسے کتاب یاد کرا دیتے نا، اس طرح دجالی فتنوں کے بعد دجال کون ہوگا، مہدی کے کون ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کیا واقعات ہوں گے، سب ایسا بچوں کو سناتے تھے بیٹھا کر گھر کے اندر، تاکہ ہمارے زمانے دجال تو نہیں آیا، اگر ہماری نسلوں کی زمانے دجال نکلے تو بچوں کو ہم ایسا سکھا دیں، اتنی تعلیم دے کہ بچہ اس زمانے کے اندر اس فتنے سے بچ سکے۔ اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر ہم کو ہی معلوم نہیں ہے۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام نبی ہے نا،
نبی کے معلوم خاندانی نبی تھے، یعقوب علیہ السلام نبی، اس کے بعد اسحاق نبی، اس کے بعد ابراہیم نبی، اس کے بیٹے یوسف نبی، خاندانی نبی ہے، لیکن موت کا وقت ہے، انتقال کا وقت ہے، سب بچے موجود ہیں۔ کیا پوچھ رہے ہیں قرآن پاک میں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ آپ موجود تھے جب یعقوب کا موت آیا؟ کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ، جب اپنا بیٹوں سے کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم میرے بعد یہ نہیں پوچھا کہ کیا کرو گے، کیا کماؤ گے، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر، مر رہے ہیں وصیت کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہی پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں، ہر ایسی چیز سے بچیں جس سے ایمان چلا جاتا ہو۔ وقت بھی ہو گیا ہے، انشاءاللہ کہیں موقع ملے تفصیل عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں کے دور میں ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ بہت قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اپنے بچوں کو گھر پر ٹیوشن کے ذریعے تعلیم دے سکتے ہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے تعلیم تو دے سکتے ہیں گھر پر، لیکن جو تعلیم کے ماہرین ہیں، جن کو ماہر نفسیات کہا جاتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ گھر پر بچوں کو دینی تعلیم اگر دیں گے ہم، یعنی مولوی کو گھر پر بلا کر، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بچے بے ادب بنیں گے، سب سے بڑا نقصان۔ اس لیے کہ جس سے قرآن کا، حدیث کا اور دین کا علم سیکھ رہے ہیں، تو اس کو آپ اپنے گھر پر بلا رہے ہیں، تو ابھی سے بچپن ہی سے بچے میں ایٹیٹیوڈ جس کو کہتے ہیں، تکبر جس کو کہتے ہیں، گھمنڈ جس کو کہتے ہیں، وہ پیدا ہوگا۔ سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ عام طور پر جو درسگاہ ہے، جیسے مکتب میں ہر گھر کا بچہ ہوگا، غریب کا بھی ہوگا، مالدار کا بھی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ اپنے گھر پر رہے گا تو جیسا اس کا والد ہوگا ویسا وہ لباس پہنے گا، ویسا اس کا رہن سہن ہوگا، لیکن جب مکتب میں آئے گا، اسی وجہ سے ہمارا یونیفارم سب کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی حکمت اس کی یہ ہے، مالدار کا بچہ ہو یا غریب کا بچہ ہو، سب کا یونیفارم سفید ہوگا، وائٹ ہوگا، ایک حکمت۔ دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے بچوں کو تعلیم اپنے گھر پر بلا کر دے رہے ہوں، تو آپ کے بچے صوفے پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہوں، ٹیک لگا کر حاصل کر رہے ہیں۔ جب استاد کے سامنے بیٹھیں گے تو ادب کے ساتھ پورے 20 سے 25 بچے، ان کے اندر عاجزی پیدا ہوں گی، ادب پیدا ہوگا، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو گھر پر تعلیم دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بچے بچپن ہی سے متکبرانہ چال اور اسی چال ڈھال میں جو ہے تو وہ اپنی بڑے ہونے کے بعد زندگی گزارتے، کسی سے لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ یہی بچے جب مکتب میں امیر بچوں کو دیکھیں گے، غریب کو دیکھیں گے، عام قسم کے لوگوں بچوں کو دیکھیں گے، تو ان کو بھی سمجھے گا کہ فقر کس کو کہتے ہیں، یعنی محبت کس کو کہتے ہیں، ایک یتیم بچہ کیسے مکتب میں آتا ہے، غریب بچہ کیسے آتا ہے، تو اس کے اندر ہمدردی پیدا ہوگی بچپن ہی سے۔ ورنہ بعض بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے والدین ماشاءاللہ بہت صاحب حیثیت ہے، معلم صاحب آتے ہیں، باقاعدہ ان کو گھر پر جا کر پڑھاتے ہیں۔ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی وقت کے بادشاہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پیشکش کی کہ آپ ہمارے بچوں کو جو ہے تو گھر پر آ کر تعلیم دو، تو حضرت نے منع فرما دیا کہ میں گھر پر نہیں آؤں گا، اگر آپ کے بچوں کو تعلیم دینا ہے تو ہمارے پاس ان کو بھیجو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، اپنے بچوں کو جو ہے تو اجتماعی تعلیم کے ساتھ جوڑیں۔ اور بھی تفصیلات اس کی بعد میں انشاءاللہ کسی موقع سے مکتب کی اہمیت پر ذکر کریں گے۔ اگر نماز میں بالکل خاموش تلاوت کی تو نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ شاید صبح ہی آیا تھا فجر میں۔ اگر نماز میں آدمی، دیکھو دو صورتیں ہیں، پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس انداز میں اگر سری نماز ہے تو آدمی اس انداز میں تلاوت کرے کہ اس کو کان کو سنائی دے، پہلی صورت، یعنی شور نہ ہو تو اس کے کان کو سنائی دے ہلکی سی آواز۔ دوسری صورت یہ ہے سری نماز کے اندر کہ جب وہ تلاوت کر رہا ہو تو اس کے ہونٹ ہل رہے ہوں، اگر نہ کان کو آواز سنائی دے رہی ہے نہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، گویا کہ بالکل ساکت خاموش ہے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہی مسئلہ تھا۔
تو کم از کم ہم جب نماز میں ہو تو اس انداز سے تلاوت کرے کہ ہمارے ہوٹ ہل رہے ہو، حروف ادا ہو رہے ہو تو نماز ہوگی، ورنہ نہیں۔ ایسے ہی سوال کیا ہے کہ برے خواب آتے ہیں، تو برے خواب تو آتے رہتے ہیں، اس لیے جن کو برے خواب آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وضو کا اہتمام کریں، وضو کا اہتمام کر کے سوئے، ایسی تسبیح فاطمے کا اہتمام کریں، ایسے ہی چاروں کل کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ یہ برے خواب نہیں آئیں گے۔ اور اگر آ بھی رہے ہیں تو کسی ماہر جو خواب کا ماہر ہے، تعبیر بتانے والا ہو، تو اس سے اپنا خواب کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کی صحیح تعبیر آپ کو دے سکے۔ ایسے ہی رمضان کے آخری جمعہ کو قضاء عمری نماز پڑھ لینے سے تمام زندگی کی نماز کا کفارہ ہو جائے گا، ایسا واٹس ایپ پر ایک میسج چل رہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو یہ واٹس ایپ کی دنیا سے تو برباد ہو رہے ہیں، اس لیے علماء سے رابطہ کیجیے، بالکل غلط بات ہے یہ۔ ایک مخصوص قسم کی نماز کی اتنی مرتبہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھو اور اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھو، زندگی بھر کی نمازیں جو ہے تو اس کا کفارہ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی سوال کیا ہے، بہت لمبے چوڑے سوال، تھوڑے کم کرے تو اچھا ہے، بہت زیادہ ایک دن میں 4-5 سوال کافی ہے۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تہجد 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق 4 رکعتیں، ایسے ہی چاشت 4 پڑھیے، 6 پڑھیے، 8 پڑھیے، ایسے ہی اوابین 2 پڑھیے، 4 پڑھیے، 6 پڑھیے۔ ان کے فوائد کیا ہیں؟ تہجد کا سب سے بڑا فائدہ حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے۔ ایسے ہی تہجد کی نماز بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گناہ کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، آئندہ گناہوں سے رکنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے تہجد کی نماز۔ ایسے ہی اوابین کا ثواب یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اوابین کی نماز پڑھے تو اس کو ایک روایت کے مطابق 12 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ چاشت کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ تو چاشت کی نماز کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور ایک روایت یہ بھی گزری ہے کہ چاشت کی نماز ہر عضو کی طرف سے، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ، 360 جوڑ آدمی کے بدن میں تو ہر ایک کی طرف سے صدقے کا سبب بنتی ہے۔ موبائل ایمان کا دشمن ہے، پھر بھی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے کہاں پڑھا ہے موبائل ایمان کا دشمن ہے؟ ایسا نہیں ہے، موبائل تو ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اب جو اس کو جیسا استعمال کرے گا، اگر آدمی اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے تو کوئی دشمن نہیں ہے، اگر آدمی غلط استعمال کر رہا ہے تو یہی آلہ جو ہے تو اس کے لیے نقصان کا اور بربادی کا اور ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے موبائل ایمان کا دشمن نہیں ہے، موبائل تو ایک آلہ ہے، ہم اس کا جیسا استعمال کریں گے اس کے حساب سے جو ہے تو وہ غلط ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے، اگر اچھا استعمال کریں گے تو اچھا ثابت ہوگا۔ آج لوگ اکثر جو ہے تو موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ موبائل کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرو، ورنہ فی نفسی موبائل کوئی غلط چیز نہیں ہے، آج لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اس سے سہولتیں بھی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے، صحیح میسیجز، ایک بزنس اس سے اچھا ہم کر سکتے، تو ہمارے استعمال پر ہے، فی نفسی موبائل ایمان کا دشمن نہیں ہے۔ ایمان والے لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں، اس لیے مسجد خالی ہو رہی ہے، بالکل صحیح ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہے اس لیے مسجدیں خالی ہے، اگر ڈرتے تو مسجدیں بھری ہوتی۔ اور غیر اللہ سے ڈر رہے ہیں، اس پر روشنی ڈالیے۔ اللہ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے وہ غیر اللہ سے متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو آدمی کا تعلق مسجدوں سے بھی ٹوٹ جاتا، اس لیے ہم سب کو مل جل کر یہ جو محنتیں ہیں، یہ نشستیں ہیں، یہ جماعت و دعوت و تبلیغ کی جو محنتیں ہیں، مدارس کی محنتیں ہیں، مکاتب کی محنتیں، یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، اس لیے آدمی جس سطح کا ہو اس کو اس حلقے سے جوڑنا چاہیے، جیسے مکتب کی عمر کا بچہ ہے اس کو مکتب میں بھیجو، اس کی تعلیم مضبوط کرو، نوجوان بچے بوڑھے ہیں ان کو دعوت و تبلیغ کے حلقوں سے جوڑو، اصلاحی مجالس سے جوڑو، علماء سے جوڑو، تو انشاءاللہ ان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ مسلم لڑکیوں کا زیادہ پڑھانا مناسب ہے کیا؟ مسلم لڑکیوں کو زیادہ پڑھانا مناسب ہے، تعلیم کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی بچیوں کو پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ اور ایسے اسکولوں میں تعلیم دے جہاں اس کا ایمان بھی محفوظ رہے، اس کی حیا بھی اور اس کا دین بھی محفوظ رہے، ایسے اسکولوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا سکتے ہیں۔ البتہ تعلیم میں اختلاط نہ ہو کہ لڑکے بھی ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی ایک ساتھ پڑھ رہی ہیں تو یہ بچی فتنے کا شکار ہوگی، اور ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں۔
امام صاحب پروگرام کے اعلان بار بار کر رہے ہیں، پھر بھی امت ہلکے میں لے کر باہر کیوں جا رہی ہے؟ اب ان سے پوچھنا پڑے گا کیوں جا رہی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی کوئی مصروفیت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ بھئی تراویح پڑھ کر وہ تھک جا رہے ہیں اور پھر ان کو آرام کا تقاضا ہو، یا کسی کا کھانا باقی ہو۔ ہم بدگمانی نہیں کرتے کسی سے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی مصروفیت کے کھانا باقی ہو، آرام کا تقاضا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پروگرام تو بہرحال اہم ہے۔ اب جو لوگ شرکت کر رہے ہیں یہ قابل تعریف ہے، یہ سوال انہوں نے اچھا کیا ہے، ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ اب باوجود اس کے کہ ہاں یہ سوال اس معنی کر کے بھی صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو احساس ہو کہ لوگ چبوتروں پر بیٹھے ہو، ہوٹلوں میں بیٹھے ہو، پھر بھی اس کے باوجود پروگرام میں شرکت نہیں کر رہے، تو یہ سستی، غفلت اور ایک طرح سے محرومی کی علامت ہے۔ اسلام میں عورتوں کو نوکری کرنا جائز ہے کیا؟ اس کو تھوڑا سا اچھے سے سمجھیے۔ دیکھیے قرآن کریم کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے پہلے سے انتظام کر دیا کہ اگر جب تک وہ باپ کے گھر پر ہے تو اس کا نان و نفقہ کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا۔ باپ کی ذمہ داری کہ اپنی بچی کے پورے اخراجات برداشت کرے۔ جب اس کی شادی ہو جائے تو اس کا نان و نفقہ کون اٹھائے گا؟ اس کا شوہر اٹھائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کی ذمہ داری باندھ دی ہے پھر نوکری کا سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اب دوسری صورت سمجھیے، ایسی صورت پیش آ رہی ہے کہ نہ باپ کی طرف سے کوئی سہارا ہے نہ شوہر کی طرف سے کوئی سہارا ہے، گویا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کو ضرورت پڑ رہی ہے مجبوری میں نوکری کرنے کی، تو ایسے موقع سے کچھ چیزوں کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر یہ بچی ٹیلنٹ ہے، اس کے پاس اچھا علم ہے، تو یہ مفید چیزوں کا کاروبار کر سکتی ہے، گھر میں رہ کر بھی کر سکتی ہے۔ ایسے ہی اس کے پاس صلاحیت طب کی، ڈاکٹرنی ہے یا نرس ہے، تو پردے میں رہ کر اس میں فائدہ دے سکتی ہے لوگوں کو، عورتوں کا علاج کر سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر وہ ڈاکٹرنی کے علاوہ ماسٹرنی ہے یا معلمہ ہے تو دین کا علم پھیلانے کے لیے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھ سکتی ہے۔ بہرحال اس کی اجازت کب ہے؟ تب وہ بہت مجبور ہو۔ جب تک کہ اس کا باپ اس کی کفالت کے لیے تیار ہے تو پھر نوکری کی گنجائش نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کا شوہر اس کا نان و نفقہ اٹھانے کو تیار ہے تو پھر نوکری کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر عورتیں بازاروں میں جائیں گی تو فتنے کا شکار ہوگی، اس لیے اجازت بھی تب ہے کہ وہ پردے کا پورا پورا اہتمام کرے۔ انسان کو موت آنے والی ہے پھر بھی وہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نفسانی خواہشات پر عمل کر رہا ہے۔ اس کو مرنے کے بعد جو ہے تو اٹھنے کا پکا احساس نہ ہو، شاید ہو سکتا ہے یقین کی کمزوری ہو، یہ بھی ایک سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ ہو، یہ بھی ایک سبب بن سکتا ہے۔ اور نفسانی خواہشات کرتے کرتے وہ تو گناہ کر رہا ہے۔ اور حدیث میں جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، پھر جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل پورا سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بھی ایک سبب ہے۔ آج عورتیں، لیڈیز مارکیٹ کی زینت کی وجہ سے سوال ہے، آج عورتیں مارکیٹ کی زینت بننے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر اور گھر کے ذمہ دار ان پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، سب سے بڑی وجہ۔ دوسری وجہ یہ مارکیٹ میں اس لیے جا رہی ہے کہ یہ عورتیں مغربی تہذیب اور یہودی اور عیسائیوں کے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے۔ جو فلموں میں دیکھ رہی ہے، جو سیریلوں میں دیکھ رہی ہے، اس طریقے سے اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں اور اپنے ریت رواج میں وہ طریقے لا رہی ہے، اس لیے مارکیٹ میں گھومنے جا رہی ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پورے لوگ پیدا ہوئے، تو پھر اگلے لوگوں میں رشتہ کون سا آیا ہے؟ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جوڑی میں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ پھر اگلے حمل سے جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر لڑکے اور لڑکیاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ تو اب جو پہلے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے تو اگلا جو جوڑا پیدا ہوا تو یہ لڑکی سے وہ لڑکے کا نکاح ہوتا تھا اور یہ لڑکی سے وہ لڑکے کا نکاح ہوتا تھا۔ اس طرح نسل آگے بڑھتے گئی۔ تو اس وقت اس زمانے میں جو ہے تو بہن بھائی کا نکاح حرام نہیں تھا، لیکن جب آبادی بڑھ گئی، نسل بڑھ گئی، تو اس کے بعد بہن بھائی کا نکاح پھر کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ اور پھر جب نسل بڑھ گئی تو اگلا رشتہ یہ بنا کہ جیسے آج ہمارے یہاں فلاں کی بیٹی اور فلاں کا بیٹا۔ البتہ پوری امت کو ابن آدم کہا،
حدیث میں کیا کہا؟ پوری امت ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے دنیا میں والد کون بنے؟ حضرت آدم بنے۔ اس مناسبت سے جو ہماری نسبت ابن آدم کی حضرت آدم کی طرف لوٹتی ہے۔ کافی وقت ہو گیا اس لیے بس اتنے ہی سوال۔ یہ ایک سوال پوچھا ہے، یہ سوال بہت اہم ہے، اس کو کم از کم 5 سے 7 منٹ سمجھانا تقلید کا مسئلہ ہے، تو اس کو ٹائم لگے گا، اس لیے انشاءاللہ اس کو آئندہ کل سمجھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔